قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو فضیلت بخشی ہے۔ رمضان کا مہینہ فضیلت اور بخشش کا، اسی طرح محرم کے مہینے میں جو حرمت والے مہینے ہیں وہ رحمت اور بخشش کے مہینے ہیں۔ اسی طرح ذی القعدہ رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ یہ رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دن دیے ہیں۔ 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن یہ رحمت اور بخشش کا دن ہے۔ اسی طرح دن رات کے ساعات ہیں، جو اوقات ہیں، اوقات میں سے جو 5 وقتہ فرض نمازوں کے اوقات ہیں تو یہ بخشش اور رحمت کے اوقات ہیں۔ تہجد کا وقت، سحری کا وقت، یہ بخشش اور رحمت کا وقت ہے۔ تو یہ جو فضیلت کی راتیں، فضیلت کے مہینے، بخشش کے اوقات اور اسی طرح بخشش کی راتیں، لیلۃ القدر ہو گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر انتہائی خصوصی رحمت ہے۔ انتہائی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جمعہ کا دن دے دیا ہے، اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں بخشش اور رحمت کا دن قرار دیا ہے۔ کس مقصد سے؟ کہ میرے بندے اس جمعے کے دن سے فائدہ اٹھا لیں، میرے بندے جمعے کے دن سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہ بخشوا دیں، اپنی بخشش کروا لیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، کس مقصد سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا اس رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے یہ بندے اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں، میرے اس خصوصی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور یہ رحمت اور بخشش کا پیکج ہوتا ہے کہ اس پیکج سے فائدہ اٹھا لو، اپنے آپ کو بخشوا دو، اپنے گناہوں کو بخشوا دو۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو دی ہے، اسی مقصد سے کہ میرے بندے بخشے بخشائے جائیں، خود کو مجھ پر بخشوا دیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ تو یہ جو مبارک اوقات، مبارک مہینے، مبارک لمحات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو اسی مقصد سے، اور انہی اوقات میں سے، انہی مہینوں میں سے اور انہی دنوں میں سے ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مبارک مہینے کا مقصد اور مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے خصوصی رحمت اور خصوصی بخشش دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے یہ بندے اپنے گناہ بخشوا دیں۔ اور پھر ذی الحج کے اس مبارک مہینے میں جو 10 دن ہیں یہ اور بھی انتہائی خصوصیت اور عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی دن اس لیے دیے گئے ہیں کہ میرے بندے اپنے آپ کو بخشوا دیں، اپنے گناہ معاف کرا دیں۔ خصوصی اوقات ہیں نا، خاص اوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بس یہ وہ بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں بار 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 بار۔ اور ان 9 دنوں میں سے پھر اور بھی خصوصیت کے ساتھ
بہترین دن یوم العرفہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ہاں، یہ خصوصی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میرے بندو خود کو بخشوا دو اللہ تعالیٰ پر، اپنے گناہ اللہ تعالیٰ پر معاف کرا دو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 10 ذی الحج کا جو دن ہے یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ لوگ قربانی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ قربانی کرو۔ کیوں کرو قربانی؟ قربانی دینے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اپنے گناہ بخشوا دو، ہاں، اپنے آپ کو اپنے رب پر معاف کرا دو اور قربانی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دو۔ تو ذی الحج بھی انہی مبارک اوقات میں سے ہے کہ ذی الحج کا یہ مہینہ اسی مقصد سے ہے کہ ہم اس ذی الحج کے مہینے کے اوقات کو قیمتی بنائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور خود کو اللہ تعالیٰ پر بخشوا دیں۔ اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوتا ہے جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ پورے سال کا خلاصہ ہے، پورے سال کا خلاصہ ہے کہ اس میں ہر مومن مسلمان، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ پورے سال کا حساب کرے اور ایک اسٹیمیٹ لگائے کہ میری زندگی میں سے پورا 1 سال نکل گیا ہے، میں نے اس میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، میں نے اس میں کتنے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کام کیے ہیں، کتنے میں نے حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کیا ہے۔ یہ تمام اپنے ساتھ حساب و کتاب کرے۔ اگر اس کا مثبت انداز میں خلاصہ نکلتا ہے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، گناہوں سے دور ہوتا جا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اپنی زندگی میں لا رہا ہوں کسی حد تک اور لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا جتنا شکر ادا کرو گے اتنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ اپنے حال پر پھر شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ یا اللہ مجھے اور بھی ترقی دے۔ اور اگر اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے کہ میری زندگی سے پورا 1 سال کٹ گیا ہے اور میں نے تو اس میں کچھ بھی نہیں پایا ہے، بلکہ الٹا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے دور ہوتا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھتا جا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے میری زندگی سے، میرے اولاد کی زندگی سے، میرے گھر بار والوں کی زندگی سے حضور علیہ السلام کے سنت طریقے نکل رہے ہیں، دن بدن حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو پھر فکر میں لگ جانا چاہیے کہ میں تو ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ ایسے حالت میں موت آ جائے تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو جلد ہی توبہ اور استغفار میں لگ جانا چاہیے، جلد ہی توبہ اور استغفار میں لگ جانا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کا دے دیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ذی الحج کے پہلے 10 دن اور یوم العرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن، تو ان پیکجوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے گزشتہ سال کے اوقات کے ضائع ہونے پر توبہ اور استغفار کو شروع کر دیں۔ اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حج جیسا اہم رکن یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں 10 ذی الحج کو یوم النحر قربانی کا دن ہوتا ہے، جو مومن مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی اسلامی تہوار ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مومن مسلمانوں کے لیے ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے۔ پوری دنیا میں مومن مسلمان جو یہ دن مناتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق اور کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ذی الحج کا مہینہ ہے تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ادب والے مہینوں میں سے ہے اور عزت اور احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض،
جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 ادب والے مہینے ہیں، ادب، احترام، عزت والے مہینے ہیں، کہ ان مہینوں کا ادب کیا جائے۔ ادب کیا ہے؟ ان میں گناہ نہ کرو، نافرمانی مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے جانوں پر ان مہینوں میں ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر کے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ کر ان پاک مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان مہینوں کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور گناہ سے بچتے رہو، عبادت میں اور بھی آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمۃ ذو الحج۔ سید الشہور، تمام وہ مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے، واعظمها حرمۃ ذو الحج، اور ان مہینوں میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، کہ اس ذی الحج کے مہینے کا ادب اور احترام کرو، اس کی عزت کرو، اور اس کی عزت اور احترام یہی ہے کہ اس میں بے انتہا عبادت میں لگ جاؤ، روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنے سے خود کو بچاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذی الحج کے مہینے کے جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں وہ انتہائی فضیلت اور انتہائی اجر و ثواب اور انتہائی عظمت والے ہیں۔ یہ ایسے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر، قسم صبح کی، ولیال العشر، اور 10 راتوں کی، والشفع، جفت کی، والوتر، اور طاق کی۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں والفجر، قسم صبح کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے ہر دن کی صبح مراد ہے، ہر روز کی صبح مراد ہے، اس لیے کہ وہ عالم میں ایک عظیم انقلاب لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ جب سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں تو اس وقت ایک عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے، اور مومن مسلمان کے دل و دماغ میں بے اختیار ایک چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، کیسے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، کیسے سورج آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک عظیم انقلاب لاتی ہے، اور اس حیثیت سے بھی انقلاب لاتی ہے کہ یہ دن اس مومن مسلمان کے لیے ابدی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ولیال العشر، اور قسم 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ائمہ تفسیر کے نزدیک اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور تیسری چیز اور چوتھی چیز، والشفع، قسم جفت کی، والوتر، اور طاق کی۔ شفع کے معنی ہیں لغت میں جوڑ کو کہتے ہیں، جو 2 سے تقسیم ہوتا ہے اس کو جفت کہتے ہیں، جوڑ کہتے ہیں، دو ہے۔ اور اس کے طاق کے معنی ہیں وتر، اس کے معنی طاق جو 2 سے تقسیم نہ ہوتا ہو۔ شفع سے مراد ہے یوم النحر، اور اسی طرح وتر سے مراد ہے یوم العرفہ، 9 ذی الحج۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشر کے متعلق کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشر النحر، یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور اسی طرح جو شفع ہے تو اس سے مراد یوم النحر، قربانی کا دن، اور والوتر جو طاق ہے تو اس سے مراد یوم العرفہ جو 9 ذی الحج تو وہ مراد ہے۔ تو یہ اتنے انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں اور فضیلت والے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اسی طرح ذی الحج کے اس ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔
تکبیرات کا، تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ کوئی دن بھی نہیں ہے جو بہت عظمت والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور کوئی ولا احب الی اللہ، اور کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، من ایام العشر، ان 10 دنوں سے، یعنی 10 دنوں میں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے بنسبت بہت پسندیدہ ہے۔ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت عظمت والے ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، سو اس میں بہت زیادہ پڑھو، کثرت کے ساتھ تسبیح سبحان اللہ والتحلیل لا الہ الا اللہ والتحمید اور الحمدللہ والتکبیر اور اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دونوں تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ یہ 10 ذی الحج کے خصوصی اعمال بھی ہیں، اور اسی طرح ویسے بھی تسبیح و تحلیل اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ وہ احادیث میں آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور ان میں جو بھی عبادت کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں بنسبت بہت زیادہ محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو ان دنوں کو بنسبت۔ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے، جو صالح عمل کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے بنسبت بہت زیادہ انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس میں ابتدائی جو 10 دن ہیں دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں، سب سے بہترین دن ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ اختار اللہ البلاد، اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں کو چن لیا ہے، فحب البلاد الی اللہ البلد الحرام، تو ان چنے ہوئے شہروں میں سے سب سے پسندیدہ شہر اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ ہے۔ واختار الزمانہ، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو چن لیا ہے، فحب الزمان الی اللہ الاشہر الحرم، تو ان زمانوں میں سے سب سے پسندیدہ زمانہ، پسندیدہ وقت وہ حرمت والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں۔ وحب الاشہر الحرم الی اللہ ذو الحج، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے، ادب والے مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ادب والے مہینوں میں سے سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ وحب ذی الحج الی اللہ العشر الاول، اور ذی الحج کے مہینے میں سے سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔
یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ واختار اللہ الایام، اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چن لیا ہے۔ فحب الایام الی اللہ یوم الجمعہ، سو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سے سب سے پسندیدہ دن جمعہ کا دن ہے۔ واختار اللیالی منہا، اور ان دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے راتوں کو چن لیا ہے۔ فحب اللیالی الی اللہ لیلۃ القدر، سو ان راتوں میں سے سب سے پسندیدہ رات اللہ تعالیٰ کو لیلۃ القدر کی ہے۔ واختار اللہ الساعات، اللہ تعالیٰ نے اوقات کو چن لیا ہے، ساعتوں کو چن لیا ہے۔ فحب الساعات اللیل والنہار الی اللہ ساعات الصلوات، تو دن رات میں سے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں سے بہترین اوقات وہ فرض نمازوں کے اوقات ہیں۔ واختار اللہ الکلام فحب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے کلام کو چن لیا ہے، باتوں کو چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کلام وہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ کلام ہے کہ ہر وقت اس کا ورد ہونا چاہیے ذی الحج کے مہینے میں، اور خصوصیت کے ساتھ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں۔ تو یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے، ان میں کثرت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور ان میں کثرت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے۔ اور سب سے افضل ایام وہ 10 ذی الحج کے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والے دن ایام العشر وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ سب سے بہترین اور افضل دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں، اور نہیں ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ چنانچہ تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کا معمول ہونا چاہیے۔ ایک ہے عاشورہ کا روزہ، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ، اور اسی طرح 10 ذی الحج کے روزے، یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے 9 دن کے روزے حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں جو سنت ہیں، یہ حضور علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی بنانا چاہیے، ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہو بنسبت ان 10 دنوں کے۔ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ہاں الا رجل خرج بنفسی، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا مگر وہ شخص کہ وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گیا ہے اور اپنے جان اور مال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر واپس لوٹا لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لایا۔
ایک روایت میں ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اپنی جان بھی دے دے اور مال بھی قربان کر دے، یہ شخص بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال عشرہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں تو یہ بہت زیادہ انتہائی عظمت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے جتنا بھی ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے ان یتعبد له، کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور بہت زیادہ پسندیدہ عشر ذی الحجہ سے، بلکہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عبادت بھی کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ وہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اسی طرح ان 10 دنوں میں سے ہر رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیکیج ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے عمل سے تو ایسے کچھ بھی نہیں بنتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈنا ہے، میرے بندے اس میں روزے رکھ لیں، بس اس میں خود کو بخشوا دے۔ ذی القعدہ چلا گیا تو اس سے تو نے اپنی بخشش نہیں کروائی، ذی الحجہ سے فائدہ لے لے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے فائدہ لے لے، ذی الحجہ کے یوم العرفہ سے فائدہ لے لے، یوم النحر سے فائدہ لے لے، ذی الحجہ کے روزوں سے فائدہ لے لے، ذی الحجہ میں عبادت کر کے فائدہ لے لے۔ جیسے رمضان میں مومن مسلمان گناہگار بخشائے جاتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں بھی بخشائے جاتے ہیں، اس سے فائدہ لے لے۔ لیکن وہ لوگ نہیں بخشائے جاتے ہیں جو خود کو نہیں بخشواتے ہیں، جو خود کو نہیں بخشواتے ہیں تو وہ تو نہیں بخشائے جاتے ہیں، جو خود کو بخشواتے ہیں تو وہ بخشائے جاتے ہیں۔ تو خود کو وہ بخشواتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، ان اعمال سے خود کو بچاتے ہیں جو مومن مسلمان کو بخشنے سے روکتے ہیں۔ جھگڑے نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، تکبر بغض نہیں کرتے، تہمت بازی نہیں کرتے ہیں، ان سخت گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں تاکہ ان راتوں کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اور جو خود کو نہیں بخشواتے ہیں تو ان کو پھر مدینہ منورہ ہو یا حرم شریف ہو، سارے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کے ان دنوں میں ایک مبارک دن ہے یوم النحر۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ یوم العرفہ ان 10 دنوں میں سے بھی بہتر دن ہے یوم العرفہ، اور یہ حج کا بنیادی رکن وہ میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ الحج العرفہ، میدان عرفات میں حج خود کو پہنچاتے ہیں، یہ بنیادی رکن ہے، اگر کسی سے رہ جاتا ہے تو حج ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یوم العرفہ یہ اور بھی بہت زیادہ عظمت اور برکت اور انتہائی رحمت والا مہینہ ہے کہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ مبارک دن ہے۔ اس دن حج کا بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن عرفات میں پہنچ کر فضیلت حجاج ہی کو حاصل ہے، اسی لیے وہ حج کر رہے ہیں، ہم تو حج نہیں کر رہے ہیں نا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فضیلت حجاج کو حاصل ہے، حاجیوں کو حاصل ہے، تو عام لوگ کیا کریں گے؟ عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور مغفرت کے ساتھ غیر حاجیوں کو بھی، جو لوگ حج نہیں کرتے ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا ہے، بلکہ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر فرما دی ہے۔ سب کو اس دن کی فضیلت سے مستفید ہونے کا موقع بھی دے دیا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق،
حضور علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم العرفہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اگر تم 1 سال تک اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو تو شاید اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ 9 ذی الحج کا روزہ اخلاص کے ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ اس روزے رکھنے کی برکت سے معاف کر دیں۔ بس بخشش مانگو ہی نہیں، اخلاص سے روزہ رکھ لو۔ اس روزہ رکھنے کی خصوصیت اور برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ اس روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعین، جو شخص یوم العرفہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پے در پہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں گے، پے در پہ۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، 1000 دن کے روزوں کے برابر۔ اگر ایک مومن مسلمان اخلاص کے ساتھ یہ روزہ رکھے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کے ارشادات پر اس کو یقین اور کامل ایمان ہو، وہ 1000 دن کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ عطاء الخراسانی سے روایت ہے ان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وہی صائمۃ، اور وہ روزے سے تھی، والماء یرش علیہا، سخت گرمی کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا، پانی کا چھڑکاؤ۔ فقال لها عبد الرحمن، تو عبد الرحمن نے فرمایا، بھتیجا تھا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹا تھا عبد الرحمن ابن ابو بکر، تو بھتیجے نے فرمایا افطری، افطار کر دو نا، اتنی سخت گرمی ہے۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطروا، میں افطار کر دوں، روزہ توڑ دوں۔ وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کے ساتھ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، ان صوم یوم عرفہ، کہ بے شک یوم العرفہ کا روزہ یکفر العام الذی قبلہ، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہو۔ اور اس کے بعد وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، پھر اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں کے پاس، قریب ہوتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ، پھر اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ بس ہر ایک آدمی پھر دیکھ لے، یا اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم تیرے ہو جائیں، تیرے قریب ہو جائیں، تیرے صحیح بندے بن جائیں، نہ دنیا میں بے عزتی اور رسوائی ہو اور نہ آخرت میں بے عزتی اور رسوائی ہو، ہاں، کہ آخرت میں تیرے دربار میں اور حضور علیہ السلام کے سامنے ہماری آنکھیں نیچی ہوں کہ انہوں نے کیسے عمل کیا حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر۔ ایسے حالت میں موت آ جائے تو کیا قبر میں پھر حضور علیہ السلام کے سنت طریقے تو نہیں چڑھتے ہیں نا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اور بھی انتہائی عزت اور احترام والے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ ہم ان دنوں کو قیمتی بنائیں، ان میں ذکر زیادہ کریں، تکبیرات زیادہ پڑھیں، روزے زیادہ رکھیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم اپنے گھروں میں بتا دیں۔ گھروں کو تو میری آواز نہیں جا رہی، گھروں میں بتانا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، میرا بتانا
تم لوگوں کو بتا دیے، گھروں میں بتانا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں بتا دو ذی الحج کا برکت کا مہینہ ہے اور ابتدائی 10 دن بہت فضیلت والے ہیں، ان میں اگر روزہ رکھ سکو تو روزہ رکھو، ان میں ذکر زیادہ کرو، صدقہ اور خیرات کو ترجیح دو، اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرو، بس اتنا ہی بتانا ہے۔ لیکن خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے گھر بار والوں کو بھی عمل کرنے پر برانگیختہ کرنا ہے اور ان کو بھی وہ بتانا ہے۔